اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہما پروڈکشن۔ فاطمہ کی پیشانی پر بوسہ دیا، فاطمہ کو اپنے گلے سے لگایا۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے اکثر دیکھا کہ جس جگہ اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے، جب فاطمہ آتی اللہ کے رسول اٹھ جاتے اور اس جگہ پر اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام۔ لیکن ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بھی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول جاتے، بہت دیر تک کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ موت کے متعلق باتیں ہوتی، کچھ آخرت کے متعلق باتیں ہوتی۔ روایت میں ہے کہ فاطمہ رونے لگتی، اللہ کے رسول رونے لگتے۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول روتے روتے آخر میں کہتے ہیں یا فاطمہ اعملی اعملی وانقذی نفسک من النار لا ينفعک ان اباک نبی۔ اللہ کے رسول اپنی لاڈلی کو کہتے ہیں اے فاطمہ دنیا میں عمل کر لے، دنیا میں عمل کر لے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دے، کل قیامت کے میدان میں تو یہ کہہ کر بچ نہیں سکتی کہ میرا ابا نبی تھے۔ میرے بھائیو، کیسا عجیب و غریب جملہ اللہ کے رسول نے فاطمہ سے کہا کہ کل قیامت میں تم یہ کہہ کر نہیں بچ سکتی کہ تمہارے ابا نبی تھے۔ میرے بھائیو سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اللہ کے رسول نے جملہ اپنی فاطمہ کو نہیں کہا بلکہ قیامت تک آنے والے مردوں کو کہا، قیامت تک آنے والی عورتوں کو کہا کہ عمل کر لو، کل قیامت کے میدان میں رشتہ داری کام آنے والی نہیں۔ میرے بھائیو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور بھی عجیب و غریب واقعات تھے، لیکن میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف آپ کے سامنے اب وہ چیز میں بتانا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے کام کی چیز ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کس طرح ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دنیا کو کس طرح چھوڑا۔ آپ کو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اور یہ روایت بھی میں آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ فرماتی کہ ایک مرتبہ ہم ساری بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ تھوڑی دیر میں فاطمہ آتی ہے، اللہ کے رسول فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہتے ہیں، فاطمہ رونے لگتی ہے، اللہ کے رسول پھر فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہتے، فاطمہ ہنسنے لگتی ہے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے کیا بات کہی کہ پہلے فاطمہ رو پڑی، پھر اللہ کے رسول نے کیا بات کہی کہ فاطمہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے پوچھا تو فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ بیٹی کچھ دن کے اندر میں تمہیں تنہا چھوڑ کر دنیا سے چلا جاؤں گا، کچھ دن میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فاطمہ فرماتی اس پر مجھے رونا آ گیا اور ہنسنا اس پر آیا کہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹی فکر مت کرنا، کچھ ہی دن کے بعد تو میرے پاس واپس پہنچنے والی ہے، کچھ ہی دن کے بعد تیری اور میری ملاقات پھر ہونے والی۔ اس پر مجھے ہنسنا آیا۔ یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی، اور وفات کا منظر بڑا عجیب و غریب ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سننے سے زیادہ ایک ایک بات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فجر کا وقت تھا، وہ دن تھا جو غم سے بھرا ہوا دن تھا، وہ فجر کا وقت تھا۔ حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک عجیب و غریب حال ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں ہے، چکی کو پیس رہی ہے، قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے اور کہیں پر کپڑے دھونے کے لیے تیار کیے جا رہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی نماز پڑھ کے گھر میں تشریف لاتے، حضرت علی نماز پڑھ کے گھر میں آتے تو گھر کا ماحول عجیب و غریب دیکھتے ہیں۔ آج علی کو معلوم ہے کہ آج فاطمہ نے روزہ رکھا ہے، حضرت علی دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ فاطمہ نے آج روزہ رکھا اور کہیں پر پانی گرم ہو رہا، کہیں پر کپڑے دھونے کے لیے تیار کیے جا رہے، کہیں چکی پیسی جا رہی اور حضرت فاطمہ رو رہی۔ حضرت علی آگے بڑھتے اپنی بیوی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ میری سمجھ میں نہیں آتا، کبھی تم نے ایسا نہیں کیا کہ آج صبح ہی صبح تم نے چکی پیسنا شروع کیا، صبح ہی صبح تم نے پانی گرم کرنا شروع کیا، صبح ہی صبح تم نے کپڑے دھونے شروع کیے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ روایت میں ہے کہ فاطمہ رونے لگتی ہے، حضرت فاطمہ رونے لگتی۔ حضرت علی بار بار پوچھتے ہیں کہ فاطمہ میری سمجھ میں نہیں آتا، آج تم روزے سے ہو، تھوڑا بہت آرام کر لیتی، لیکن تم یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ صبح کا وقت ہے اور تم چکی بھی پیس رہی، کپڑے بھی دھونے کے لیے تیار، پانی بھی گرم ہو رہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھتے، فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی۔
फातिमा रोने लगती। जब हजरत अली बहुत पूछते हैं तो फातिमा धाड़े मार कर रोती और कहती है, अपने शोहर से कहती है कि रात को ख्वाब में मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, रात को ख्वाब में मैंने अल्लाह के रसूल को देखा कि अल्लाह के रसूल किसी चीज को तलाश कर रहे, अल्लाह के रसूल कोई चीज ढूंढ रहे। फातिमा फरमाती है, ख्वाब में मैंने मेरे वालिद को देखा, वो किसी चीज को ढूंढते हैं, तो मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ए मेरे वालिद तुम क्या तलाश करते हो? तो मेरे वालिद ने कहा कि बेटी मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ, बेटी मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। रिवायत के अंदर है, हजरत फातिमा फरमाती है कि मेरे वालिद ने मुझसे वादा किया, बेटी तुम सहरी मदीने में करना, इफ्तार तुम मेरे दस्तरखान पर कर लेना, सहरी तुम मदीने में करना, इफ्तार मेरे दस्तरखान पर कर लेना। रिवायत में अली जब ये बात सुनते हैं, जानते हैं कि नबी का ख्वाब सच्चा होता है, नबी जब ख्वाब में आता है उसकी कोई बात झूठी नहीं होती। वो जब जिंदा था तब भी हर बात सच्ची कही, वो जब दुनिया से चला गया ख्वाब में हर बात सच्ची कहता। हजरत अली रोने लगते, फातिमा से कहते, फातिमा ऐसा मत कहो, फातिमा ये मत कहो, अभी तो रसूल का गम हल्का नहीं हुआ, हम तुम्हारे गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अभी तुम्हारे वालिद का गम हमारे दिल से निकला नहीं, तुम इतना बड़ा धोखा देकर चली जाओगी, तुम दुनिया से चली जाओगी, तुम्हारा गम कैसे बर्दाश्त करूंगा? रिवायत में फातिमा एक ही जवाब देती है, ए मेरे शोहर, ए अली, जैसे मेरे वालिद की वफात पर सब्र किया था, मेरी वफा के ऊपर भी सब्र कर लेना, मेरे इंतकाल पर भी सब्र कर लेना। रिवायत में है कि अली और फातिमा के दरमियान ये बातें चल रही, फातिमा रो रही, अली रो रहे कि वो दोनों मासूम बच्चे घर के अंदर आते जिन्हें हसन और हुसैन कहा जाता। रिवायत में है कि हसन और हुसैन जब घर में दाखिल होते हैं, देखते हैं कि माँ भी आज रो रही, आज बाप भी रो रहा है, वो हसन और हुसैन रोने लगते। तो फातिमा कहती है, मेरे बेटे तुम यहाँ खड़े होकर रो मत, तुम मेरे वालिद की कब्र पर चले जाओ, वहां जाकर थोड़ी देर खड़े हो जाओ। वो दोनों हसन और हुसैन अपनी माँ का हुक्म मानकर वो मासूम बच्चे अपने नाना की कब्र पर जाते, रसूल की कब्र के ऊपर पहुंचते। तारीख में लिखा है, रसूल की कब्र से आवाज आती है कि ए मेरे नवाजो, ए हसन और हुसैन, आज अपनी माँ के पास खड़े रहो, मेरे पास तो कल भी खड़े हो सकते हो, लेकिन कल तुम्हारी माँ तुमसे जुदा हो जाएगी। मेरे भाइयों सोचो वो कैसा वक्त होगा। हसन और हुसैन को ये आवाज आती है कि मेरी माँ हमसे जुदा होने वाली। वो हसन और हुसैन तड़पते हुए वहां से निकलते, घर में आते तो वही मंजर देखते हैं कि अली रो रहे, फातिमा रो रही, वो दोनों मासूम बच्चे भी अब बिलबिलाने लगते। उस वक्त हजरत फातिमा दोनों बच्चों को गले लगाती है। वो माँ थी जिसने अपने बच्चे का हक अदा किया, अपने बच्चों को गले लगाती, आंसू को साफ करती और कहती है, बच्चे तुम जिंदगी में रहना, एक ही काम करना, खुदा और रसूल का कानून कभी मत तोड़ना। तुम जिंदगी में रहना, जैसे भी रहो, मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून को मत तोड़ना। रिवायत में है, अब हजरत फातिमा को बुखार तेजी के साथ चढ़ने लगता। जब बुखार तेजी के साथ चढ़ता, हजरत फातिमा लेट जाती है और अपने शोहर को करीब करती, अली को करीब करती है, हसन और हुसैन अपने दोनों बच्चों को करीब करती है और अली को कहती है कि मैं तेरे सामने 3 वसीयत करूं। भाइयों कान खोल कर सुने, वो अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी की वसीयत है। 3 वसीयत करती है। सबसे पहले वसीयत करती, अपने शोहर अली से कहती है कि जिंदगी में जब से मेरे तुम्हारे साथ निकाह हुए, फातिमा कहती है कि अली जब से मेरे और तुम्हारे निकाह हुए, मालूम नहीं मेरी वजह से तुमको कितनी वक्त तकलीफ पहुंची होगी। मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी अपने शोहर से माफी मांगती है, अली से माफी मांगती है कि अली जब से मैं तुम्हारे निकाह में आई, मालूम नहीं न जाने मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा होगा, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी होगी। हजरत फातिमा कहती है, अली मेरी मौत से पहले तू मुझे माफ कर दे। फातिमा कहती है, अली मौत से पहले मुझे माफ कर दे। रिवायत के अंदर है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगते और कहते हैं, या फातिमा अना रजुलुन मासूरुन, कहते हैं फातिमा तू मुझसे माफी मत मांग, माफी मैं मांगूंगा। जब से तू मेरे निकाह में आई तुझे 2 वक्त की रोटी खिला न सका, जब से तू मेरे निकाह में आई तुझे 2 वक्त की रोटी न दे सका, तू मुझे माफ कर दे। रिवायत के अंदर है, फातिमा कहती, दूसरी वसीयत शुरू करती है, अपने शोहर से कहती है कि देखो मेरे पास तुम्हारा जिससे चाहे निकाह कर लेना, तुम्हारा जिस औरत से इरादा हो जाए निकाह कर लेना, उसके पास रहना। लेकिन अपने शोहर से अपने मासूम बच्चों की तरफ इशारा करके कहती कि देखो तुम किसी के साथ भी निकाह
کر دینا، لیکن میرے بیٹے حسن اور حسین کی نگرانی کرنا، جب یہ بالغ ہو جائے، جب یہ سمجھدار ہو جائے، ان میں عقل آ جائے، پھر ان کو خدا کے حوالے کر دینا۔ یہ دوسری وصیت تھی۔ اور تیسری وصیت میرے بھائیوں، ہمارے بدن کے بال کو کھڑے کرنے والی وصیت، حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ شوہر جب میرا انتقال ہو جائے، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ حضرت فاطمہ فرماتی میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، علی تم ہی میرے جنازے کی نماز پڑھنا، تم ہی جا کر مجھے دفن کر دینا، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب فاطمہ یہ وصیت کرتی ہے، علی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور حضرت علی کہتے فاطمہ تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو، تمہارا جب انتقال ہوگا میں مہاجرین کو بلاؤں گا، میں انصار کو بلاؤں گا، پورے مدینے میں اعلان کروں گا، سارے لوگ تمہارے جنازے میں شریک ہوں گے۔ فاطمہ کہتی ہے نہیں علی، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، اس لیے کہ جس وقت میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میرے بدن کو دیکھا نہیں، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے۔ میرے بھائیوں کیسا فاطمہ کا جذبہ، فرماتی جب زندہ تھی کسی مرد نے میری بدن کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ فاطمہ کہتی میں چاہتی ہوں دنیا سے چلی جاؤں پھر بھی کوئی میری طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ روایت میں ہے فاطمہ کلمہ پڑھتی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ لکھا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا، وہ جنازہ جب گھر سے اٹھنے والا ہوتا، اب 3 آدمی موجود ہے، جنازے کو کندھا دینے کے لیے ایک علی کا کندھا ہے، ایک حسن کا کندھا ہے، ایک حسین کا کندھا ہے۔ روایت کے اندر ایک صحابی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو ذر غفاری، وہ کسی طرح وہاں پر پہنچ جاتے۔ حضرت علی فرماتے خدا نے تجھے اس لیے بھیجا ہے، آج رسول کی بیٹی کا جنازہ ایک کندھا تیرے بھی کندھے پر ہوگا۔ روایت میں وہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو آگے کی طرف میں علی اور حسن ہے اور پیچھے کی طرف میں حسین اور ابو ذر ہے۔ یہ جنازہ جب اٹھتا مدینے والوں کو معلوم پڑتا، گھر گھر خبر آتی، پورے مدینے میں رونا شروع ہوتا۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ جب فاطمہ کا جنازہ پڑتا ہے پورے مدینے میں رونے کی آواز آتی، وہ قبر کھودی جاتی ہے جہاں اب فاطمہ کو دفن کرنا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کا وقت آتا، وہ صحابی جو ابو ذر غفاری ہے وہاں موجود ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے بڑے عاشق تھے، یہ اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے تھے۔ آج انہوں نے 6 مہینہ پہلے انہوں نے رسول کو دفن کیا تھا، آج 6 مہینے کے بعد رسول کی بیٹی کو دفن کرنے جاتے ہیں۔ ابو ذر سے برداشت نہیں ہوتا، جب فاطمہ کا جنازہ قبر میں رکھنے جاتے تو ابو ذر زور سے آواز نکالتے اور قبر سے کہتے ہیں یا قبر اتدری من الذی جئنا بها الیک هذه بنت رسول اللہ هذه زوجة علی هذه ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر غفاری قبر سے کہتے ہیں اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے۔ ابو ذر غفاری قبر سے کہتے ہیں قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے، ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی ہے، ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ علی کی بیوی ہے، ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ حسن اور حسین کی پیاری ماں ہے۔ روایت کے اندر ہے فاطمہ کو قبر میں رکھا گیا، ابو ذر یہ جملے کہتے ہیں، قبر کے اندر سے آواز آتی ہے یا ابا ذر ھذا لیس بیت نسب ولا حسب، اندر سے آواز آتی اے ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہ قبر ہے، یہاں رشتہ داری مت گناؤ، یہاں باپ اور بیٹے کا نام مت لو، یہاں شوہر کا نام مت لو، یہاں تو یہ بتاؤ کتنا ایمان لے کر میرے پاس آئے ہو۔ میرے بھائیوں سوچو یہ جو قبر سے آواز آئی تھی یہ فاطمہ کے لیے نہیں آئی، فاطمہ تو خدا کی وہ پیاری بندی تھی، وہ لاڈلی تھی کہ رسول کہتے تھے سحری مدینے میں ہوگی تو افطار میرے دسترخوان پر ہوگا۔ میرے بھائیوں جو آواز نکلی تھی وہ اس فاطمہ کے لیے نہیں، وہ ہماری عورتوں کے لیے نکلی، وہ ہمارے مردوں کے لیے نکلی۔ میرے بھائیوں یہ آج مال جو دولت یہ بنگلے یہ گاڑی جو خدا نے دی ہے ہمارے قبر کے اندر ہمارے ساتھ کچھ نہیں آئے گا، وہاں تو ایک ہی آواز آئے گی کہ تو تیرے مال کو مت گنا، تو تیرے خاندان کو مت گنا، تو تیری اولاد کو مت گنا، یہاں تو یہ بتا تو رسول کی کتنی مان کر آیا ہے،
میرے بھائیو اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنائے، اللہ ہم سب کے دل میں رسول کی سچی اور پکی محبت پیدا فرمائے۔ میرے بھائیو کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہی راستہ ہے جس پر فاطمہ چلی، وہی راستہ ہے جس پر حسن چلے، وہی راستہ ہے جس پر حسین چلے، اور وہی راستہ ہے جس کے اوپر صحابہ چلے۔ میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو اگر کامیابی چاہتے ہو اس راستے پر آ جاؤ، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے، اس راستے پر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں آج ان واقعات کو سن کر اب ہمارے دل کے اندر وہ جذبے اٹھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اب تو اپنے دل کو جگاؤ، کب تک ہم غفلت میں پڑے رہیں گے؟ قرآن کریم کی اس آیت کو سوچو جس میں اللہ کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کہتا ابھی بھی اے مسلمان وقت نہیں آیا کہ تو اپنے دل کو بیدار کرے، آج تو اپنے دل میں خدا کی محبت کو پیدا کرے۔ میرے بھائیوں اس کا ارادہ کرو، ہمارے گھر میں جتنی خراب چیزیں ہیں، جتنی خرافات والی چیزیں ہیں، میرے بھائیوں ارادہ کرو ہم سب اس کو نکال دیں گے۔ میرے بھائیوں ارادہ کرو اللہ ہم سب کو سچا اور پکا بنا دے، اللہ ہم سب کے دل میں رسول کی محبت پیدا فرمائے، اس رسول کی محبت پیدا فرمائے جو امت کے واسطے تڑپا، اس رسول کی محبت پیدا فرمائے جو امت کے واسطے بل بلایا، اس رسول کی محبت اللہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے جس نے اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھے۔ میرے بھائیوں وہ رسول جو چاہتا تھا اس کی شریعت پر آ جاؤ، کامیابی کا ایک ہی راستہ، اور ارادہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے گناہوں کو چھڑا دے۔ میرے بھائیوں جو گناہ کی ہمارے اندر عادت ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ کون کون سے گناہ کی اس کے اندر عادت ہے۔ دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں ارادہ کر لو کہ اللہ جو گناہ میں کرتا تھا اب سے توبہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں پکی سچی توبہ کر لو۔ مولانا جلال الدین رومی نے کتنا پیارا جملہ لکھا، اللہ کی طرف سے روزانہ آواز آتی ہے، 100 بار توبہ شکستی، باز آ۔ اللہ کی طرف سے روز آواز آتی، اے میرا بندہ اگر 100 مرتبہ بھی تو نے میری توبہ کو توڑا ہے، آجا میں میری رحمت کے دروازے میرے اوپر کھول دوں گا۔ میرے بھائیوں اس کریم ذات کے کریم ہونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے رحیم ہونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ اللہ بڑا غنی ہے، بڑا غیور ہے۔ میرے بھائیوں ایک مرتبہ توبہ کر لو، خدا سے معافی مانگ لو۔ دیکھو مسلمان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ارادہ کرو کہ اب سے ہم ہماری زندگی سے گناہوں کو بند کر دیں گے۔ میرے بھائیوں ارادہ کرو، میرے بھائیو ارادہ کرو اللہ ہم سب سے گناہوں کو چھڑا دے۔ اور میرے بھائیو ارادہ کرو ہمارے رسول کے لیے ہزاروں نے نہ جانے کتنی جانیں دی، وہ حنظلہ نے نہ جانے کیسی اپنی راتیں قربان کی۔ میرے بھائیو ایک ارادہ کرو کہ اب ہماری شکل بھی رسول کی طرح بن جائے۔ میرے بھائیو روز کہا جاتا، روز ہم سنتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے عن علمہ بما عمل، کہ قیامت میں پوچھا جائے گا، یہ 5واں سوال اللہ کی طرف سے ہوگا، عن علمہ بما عمل، اے میرے بندے بتا تجھے جو کچھ معلوم تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا اور کتنا چھوڑا۔ میرے بھائیو آج تو اللہ کا کرم ہے، ہم سے جان نہیں مانگی گئی، ہم سے پورا مال نہیں لٹانے کو کہا گیا۔ میرے بھائیو صرف اتنا کہا گیا اپنی زندگی ایسی بنا دے جیسے نبی کی تھی، اپنا چہرہ ایسا بنا دے جیسے نبی کا چہرہ تھا۔ میرے بھائیو اللہ کی طرف سے یہ رحمت کی کرنیں ہیں کہ نبی کا چہرہ بنا دو، خدا ہماری سیرت بھی بنا دے گا۔ میرے بھائیو ارادہ کرو صورت بنانے کا، انشاءاللہ خدا ہماری سیرت بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دعا کر لیجیے۔ اللہم صل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم
فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة خلال العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو بڑا کریم ہے مولا تو بڑا رحمان ہے اے اللہ تو بڑا رحیم ہے اے اللہ معاف فرما دے مولا مولا معاف فرما دے رمضان کا مبارک مہینہ ہے اے اللہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے مولا اس عشرے میں تو جہنم سے نہ جانے کتنوں کو عذاب کرے گا اے اللہ اس عشرے میں نہ جانے تو کتنوں سے سختی کو معاف کر دے گا نہ جانے کتنوں سے تو عذاب کو معاف کر دے گا اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اے کریم آقا معاف فرما دے اے اللہ تو بڑا کریم ہے مولا بڑا رحیم ہے مولا اے اللہ اس صحابہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے مولا وہ صحابہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے اے اللہ وہ کیسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان اور مال سب کچھ تیرے واسطے قربان کر دیا مولا اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مولا معاف فرما دے اللہ یہ آخری عشرہ چلتا ہے مولا معاف فرما دے اب تو تیرے نبی کی محبت دل میں ڈال دے مولا اب تو تیرے نبی کی محبت دل میں ڈال دے مولا اب تیرے نبی کا پیار دل میں ڈال دے مولا وہ تیرا نبی کتنا پیارا نبی تھا مولا ہمیں اتنا پیارا نبی ملا لیکن مولا ہم نے قدر نہیں کی مولا ہمیں تو اتنا پیارا خدا ملا لیکن ہم نے تیری بھی قدر نہیں کی مولا ہمیں جتنا پیارا نبی ملا مولا کسی کو نہیں ملا اے اللہ بہت سے انبیاء دنیا میں آئے مولا بہت سے اولیاء دنیا میں آئے بہت سے پیغمبر دنیا میں آئے لیکن مولا جو نبی تو نے ہمیں دیا مولا اس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا مولا اس سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں ہو سکتا مولا کیسا لاڈلا نبی ہمیں ملا کیسا پیارا نبی ہمیں ملا مولا وہ ایسا نبی تھا جو ہمارے واسطے تڑپا کرتا تھا مولا ہمارے واسطے رویا کرتا تھا اے اللہ اس نبی کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اس نبی کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے مولا ہم نے نبی کی اس بیٹی کے بارے میں بھی سنا جس بیٹی نے اپنی پوری زندگی نبی کے راستے پر قربان کر دی مولا وہ کیسی پیاری بیٹی تھی مولا جس نے اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے پوری دنیا کو ٹھوکر مار دی اے اللہ وہ کیسی تیری لاڈلی بندی تھی اے اللہ اس لاڈلی بندی کے یا اللہ اس لاڈلی بندی کے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرما